اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نور نظر اور میرے ننھے بچے، دیکھ یہ اپنا مبارک خواب عموماً کسی سے اور خصوصاً اپنے سوتیلے بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا تو ان سے یہ خواب بیان کرو اور وہ سوتیلے بھائی ہونے کے سبب تجھ سے حسد و عداوت رکھنے لگیں اور تجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان جو واقعی دشمن انسان ہے وہ ایسی باتوں میں ضرور کود پڑتا ہے اور حتی الی مکان آپس میں بغض اور عداوت ڈال دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ نام ہے ابلیس جس کا، وہ لعین دشمن انسان ہے، وہ بالیقین وہ اور اس کے جتنے پیرو ہیں تمام گھاٹ میں رہتے ہیں، وہ اس کے مدام، یعنی جس کو مرتبہ کچھ بھی ملا سب نے مل کر اس کا بس پیچھا کیا۔ جب یہ بڑھنا دیکھتے ہیں اوروں کا، جان ہو جاتی ہے بس ان کی فنا۔ ہائے کوئی کیوں ہو عروج، کرتے ہیں تقدیر پر گویا خروج۔ جب کسی کا مرتبہ پاتے ہیں یہ، جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں یہ۔ بڑھنے والے کی نہیں ان کو سہار، کیا بری تقدیر کی ہے ان کو مار۔ مرتبوں پر چڑھنے والے چڑھتے ہیں، کچھ بھی کیجئے بڑھنے والے بڑھتے ہیں۔ وہ گرائے سے کسی کے کیوں گریں، جس کو مولائے غنی اعزاز دے۔ یعنی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے فرزند یوسف، تو نے جو یہ عجیب و غریب خواب دیکھا ہے انشاءاللہ یہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی کہ تیرا پروردگار تجھ کو میری تمام نسل میں برگزیدہ اور نہایت عزت مند کرے گا اور تجھ کو خواب کی تعبیر دینے کا خاص ملک عطا کرے گا۔ اور خدا تعالیٰ نے تیرے دادا ابراہیم پر تجھ سے پہلے جیسے انعام و اکرام فرمائے تھے اور اپنی نعمتیں دی تھیں، اسی طرح تجھے بھی نوازے گا اور بڑی بڑی نعمتیں تجھے مرحمت کرے گا۔ نیز تیری اولاد میں بڑے بڑے العظم رسول پیدا کرے گا اور انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا کہ وہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا امتحان لینے کی غرض سے اور تمہارے آزمانے کے لیے یہودی لوگ بنی اسرائیل کے مصر میں آباد ہونے کا سبب دریافت کرتے ہیں۔ ان سے کہو کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے عجائب و غرائب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا بہت ہی اظہار ہے۔ سورہ یوسف۔ آہ کیا صورت ہے تو، دل میں رکھ لینے کی بس مورت ہے تو، کیا کشش ہے تیری ہر ایک آن میں، آہ تو کیا چیز ہے قرآن میں۔ مجھے حیرت تجھ سے ہے پیرو جواں، کس قدر دلکش ہے تیری داستاں۔ حسن کا منظر دکھایا اس قدر، عشق کا سودا لگایا کس قدر۔ حد بس ہے داستان حسن و عشق، دنگ ہیں سب نوح خوان حسن و عشق۔ درد فرقت کی کہانی علامہ سنگ خارا کے بھی ہو آنسو روا، آہ کیا پرجوش ہے تیرا وصال۔ موہ لذت جس سے ہوگا بال بال۔ سن رہی تھی خواب ایک سوتیلی ماں، جس نے بیٹوں سے کہا سب کچھ بیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پرحیرت خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ذی وجاہت تعبیر جب تمام فرزندان یعقوب کو اپنی والدہ ولیہ کی زبان معلوم ہوئی تو ان سب کو
بے حد قلق ہوا اور عذرائے حسد آپس میں چہمغیاں اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ لو صاحب، اب تو آل اسرائیل میں بس یوسف ہی یوسف دکھائی دیں گے اور کسی دوسرے فرزند کی کچھ اصل حقیقت ہی نہ رہے گی۔ خدا کی شان ہے کہ راحیل کا بیٹا یوسف ایسے ایسے خواب دیکھنے لگا اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کا دل لبھائے گا، اور بھولے باپ کو دیکھو کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کے جھوٹے اور بنائے ہوئے خواب سن کر کس قدر اس کے عاشق اور اس کے غوریدہ ہوئے چلے جاتے ہیں، جس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک نادان لڑکے کے ایسے الوا عزم ذی شان خواب کیسے سچے ہو سکتے ہیں، مگر انہیں تو یوسف کی ایک ایک بات اور اس کے ایک ایک خواب کا پورا یقین ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ میرا یوسف بالکل صادق اور سچا ہے۔ افسوس، اچھا پھر اس کی کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ نہیں صاحب، ہم سے یوسف کی غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالا جائے گا، اور دیکھتے ہی آنکھوں یہ مکھی ہرگز نہیں نگلی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے چہیتے اور پیارے ہو کر ہم پر فوقیت حاصل کر لیں، یہ ناممکن ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا بیٹا ہو کر بڑوں پر حکمرانی کرے اور ایک کمزور و نحیف ہو کر ہم جیسے الو عزم اور قوی لوگوں پر سرداری کرے۔ اتنے میں ایک نے ان میں سے یہ کہا کہ افسوس، اس وقت سب موجود ہیں مگر ہمارے سب سے زیادہ بزرگ عقل مند بھائی رویل نہیں ہیں۔ یہ وہ بھی اپنے سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام کے یہ عجیب غریب خواب سن کر مسرور ہو چلے۔ چلو سب مل کر ان کے پاس چلیں اور ان سے یہ بات کہیں کہ جناب آپ بھی یوسف کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ سب مل کر اپنے بھائی رویل کے پاس پہنچے اور یوسف کے خواب کا حال اور اپنے سجدہ کرنے کا احوال رویل سے بیان کیا، جو سن کر حیرت میں رہ گیا اور بے ساختہ عقل مندی کی زبان سے یہ نکالا، انی لا ارى وجہ المکذبین۔ دکھائی نہیں دے رہا اس میں صاف۔ کس طرح یوسف کو میں جھوٹا کہوں، عقل میری دنگ ہے، حیران ہوں۔ وہ حسین دمع جین جھوٹا نہیں، کچھ نہ کچھ ہے بھید اس میں بل یقین۔ کچھ تعجب تم نہ سمجھو بھائی، بلکہ تم اللہ پر شاکر رہو۔ خواب مولا نے یہ جو سچا کیا چلے گی آپ کی میری بھلا۔ کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس سے برتر اعلیٰ نہیں، چاہے جس ادنی کو وہ اعلیٰ کرے، چاہے جس اعلیٰ کو وہ ادنی کرے۔ مخروف تم اس کی قدرت سے نہ ہو، بلکہ سچا خواب سمجھو بھائیو۔ رویل کا یہ پاکیزہ خیال اور اس عقل مندی کی مبارک رائے سن کر سب بھائی نہایت برہم ہو گئے، مگر بھائی شمعون جیسے ایک دونوں رویل کے رائے سے اتفاق کیا اور اپنے دل میں اس قدر قیوم کا ایک کرشمہ قدرت تصور کر کے یہ بھی کہا، کیا تعجب ہے جو یوسف کا خواب سچا ہو اور اس کی تعبیر فی الحقیقت ایسی ہی ہو کر رہے جیسے کہ والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرماتے ہیں، مگر دوسرے بھائی ہیں کہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور پیارے یوسف کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے خواب کو بالکل جھوٹا بتا رہے ہیں، بلکہ غصے میں آ کر یہاں تک بھی کہہ اٹھے، اذا قالوا لیوسف واخوہ احب الی اینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یعنی سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد کی بے شک یہ غلطیاں خالی ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین سے اتنی الفت و محبت
کرتے ہیں جو ہم سے بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ افسوس ہم جیسے کام کے فرزندوں کے ہوتے ہوئے نکمے اور جھوٹے بچوں کے اتنے غریدہ اور شیدا ہو گئے جس کا ٹھکانہ نہیں، اور یہ حضرت والد ماجد کی شان کے بالکل ہی خلاف ہے۔ غرض کہ اب رات دن حسد و عداوت میں گزرنے لگے مگر کچھ بن نہ آئی، اور ان عداوت سے نکلنے اور یوسف کی محبت باپ کے دل سے نکال ڈالنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ بن نہیں آتی ہے، کچھ مجبور ہیں، باپ کے اقبال سے معذور ہیں۔ خوف سے کچھ باپ کا ہے، کچھ ادب، دل ہی دل میں گھٹ رہے ہیں سب کے سب۔ پاس بیٹھے دیکھتے ہیں جب کبھی، سرخ ہو جاتے ہیں غصے میں سبھی۔ اب نہیں باقی رہی دل میں سہار، کیوں کرے یعقوب یوسف کو پیار۔ وقت لیکن وہ بھی آیا نہیں، ظاہر ہوتے نہیں چین برزبیں سائے یوسفی۔